آج کے ہمارے مائنڈ کاسٹ میں ہمارے مہمان ہیں ڈاکٹر میر عابد، جو کہ ایک کنسلٹنٹ یورولوجسٹ ہیں اور انفرٹیلیٹی اسپیشلسٹ ہیں۔ ڈاکٹر میر عابد صاحب، بہت بہت خوش آمدید ہمارے آج اس مائنڈ کاسٹ اسٹوڈیو میں۔ تھینکس الاٹ، آپ نے مجھے بلایا۔ ہم نے ان سے ایسے سوالات پوچھے جو کہ سوشل میڈیا اور یوٹیوب پہ بہت زیادہ پوچھے جاتے ہیں۔ میں نے ان سے پوچھا کہ اگر ایک شادی شدہ جوڑا ہے اور ان کے بچے نہیں ہو رہے تو سب سے پہلا ٹیسٹ کیا مرد کو کروانا چاہیے یا عورت کو؟ تو میرے خیال سے تو سب سے پہلا جو ٹیسٹ ہوتا ہے وہ مرد کو ہی کرنا چاہیے۔ سوشل میڈیا پہ اور یوٹیوب پہ مردانہ کمزوری کو لے کے بہت زیادہ غلط فہمیاں ہیں اور بہت زیادہ غلط ایڈورٹیزمنٹ کی جاتی ہے۔ انہوں نے بینگ اسپیشلسٹ ہمیں بتایا کہ مردانہ کمزوری کی اصل وجہ کیا ہے، ہارمونز یا کچھ اور ہمارے سوسائٹی میں کچھ متس ہیں، کچھ کنفیوژنز ہیں، وہ کلیئر نہیں ہے۔ میں نے ان سے ایز اے سائیکیٹرسٹ ہی پوچھا کہ کیا ڈپریشن، اسٹریس، انگزائٹی بھی مردانہ کمزوری اور مینس سیکشول ہیلتھ پہ کوئی اثر ڈالتی ہے؟ ڈیفینیٹلی بہت زیادہ لنک ہے اس میں۔ دیکھیں، جب آپ ڈپریس ہوتے ہیں تو آپ کو لاس آف لیبیڈو ہو جاتا ہے۔ آخر میں اگر پیشاب میں خون آئے تو کیا وہ انفیکشن ہے یا کینسر کی علامت ہے؟ دس از ویری امپورٹنٹ کویسچن۔ اس کے ساتھ درد ہے یا نہیں ہے؟ اگر جلن اور درد نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ خطرناک بات ہے۔ آئیے ان سب سوالوں کا جواب سنتے ہیں ہمارے اس مائنڈ کاسٹ کے ایپیسوڈ میں ڈاکٹر میر عابد کی زبانی۔ ڈاکٹر میر عابد صاحب، بہت بہت خوش آمدید ہمارے آج اس مائنڈ کاسٹ اسٹوڈیو میں۔ آپ نے وقت نکالا، ادھر آئے۔ تھینکس الاٹ، آپ نے مجھے بلایا اور آپ نے ٹائم دیا، اور انشاءاللہ پھر بھی ہم حاضر ہوں گے اور اس طرح کی پوڈ کاسٹ چلتی رہے گی انشاءاللہ۔ اور تھینک یو، پہلی دفعہ آپ لوگوں کا ہاسپٹل دیکھا اور میرے مائنڈ میں اتنا نہیں تھا۔ ماشاءاللہ یہ تو کافی بڑی جگہ ہے اور آپ نے کافی اس میں جگہ بنائی ہوئی ہے، جو آڈیٹوریم بنایا ہوا ہے اور کانفرنس روم بنائی ہوئی ہے آپ لوگوں نے، تو اٹس ریئلی امپریسو۔ اور آپ کے اسٹاف کو دیکھا اور ان کے ڈسپلن کو دیکھا، خاص کر آپ کی جو مائنڈ کاسٹ کی جو جگہ ہے، ماشاءاللہ اٹس ویری امپریسو۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ میں ہر اپنے مائنڈ کاسٹ کے شروع میں کہتا ہوں ہماری آڈینس کی ریٹینشن بڑی کم ہے۔ وہ کہتی ہے کہ جو آپ نے ٹائٹل میں لکھا ہے جلدی جلدی مدعے پہ آؤ، اور میں ابھی مدعے پہ آ رہا ہوں، چونکہ آپ کی اور میری فیلڈ میں کچھ ایسے ٹاپکس ہیں جو بڑے ملتے ہیں، ٹھیک ہے، جس میں انسان کے سیکشول مسئلے ہیں۔ اور اس سے پہلے آج کا مائنڈ کاسٹ میرے لیے ایک منفرد قسم کا ہے اور مشکل بھی ہے۔ اس سے پہلے میں جتنی بھی ویڈیوز کر چکا ہوں تو لوگ مجھے کہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب آپ سیکشول ٹاپکس کو کیوں نہیں چھیڑتے، حالانکہ میرے پاس او پی ڈی میں، ہمارے کلینک میں کم از کم 25% پیشنٹس ہیں سیکشول اس سے ریلیٹڈ ہیں، لیکن میرے اندر کبھی کانفیڈنس نہیں آیا کہ میں سیکشول ٹاپکس کو ٹچ کروں۔ تو آج آپ آئے ہیں میرے مائنڈ کاسٹ میں، تو آپ کے ساتھ وہ کہتے ہیں نا 1 اور 1 11 ہو گئے ہیں، تو آپ کی بدولت مجھے بھی کانفیڈنس ملا ہے۔ لیکن ہمارے پاس جو پیشنٹس آتے ہیں، میں آپ سے اسی حوالے سے ایک سوال پوچھوں گا، کیونکہ ہمارے پاس بڑی عورتیں آتی ہیں، 10 سال شادی ہوئے ہوتے ہیں، کپلز آتے ہیں، ان کے بچے نہیں ہو رہے۔ میں آپ سے ایک ایز اے ویور ایک سوال، ایسا ایک عام لے مین سوال پوچھنا چاہوں گا کہ اگر بچے نہیں ہو رہے تو سب سے پہلے ٹیسٹ کس سے کروانا چاہیے، مرد کو یا عورت کو؟ اچھا، میں آپ کے اس سوال کا جواب بعد میں دوں گا، لیکن سب سے پہلے میں یہی کہوں گا، ہمارے جتنے سائیکیٹرسٹ دوست ہیں تو میں ان سے یہ پوچھتا ہوں کہ جو آپ کے پاس پیشنٹس آتے ہیں ان کو آپ ڈیل کس طرح کرتے ہیں، کیونکہ میں تو ان کو ڈیل نہیں کر سکتا۔ اور پھر آپ جو میڈیسن لکھتے ہیں، میں اتنا ڈرتا ہوں ان میڈیسن لکھنے سے کہ ایسا نہ ہو کہ یہ ہو جائے وہ ہو جائے۔ تو اس طرح جس طرح یہ جو سیکشول ریلیٹڈ ڈیزیزز ہیں، وہاں جو ہماری سوسائٹی ہے وہاں پر سیکشول ایجوکیشن ہے نہیں، اور آپ اتنی جو کنزرویٹو سوسائٹی ہے اس میں آپ بات بھی نہیں کر سکتے کھل کے۔ دیکھیں، یہ انسانوں کا معاشرہ ہے، اور جہاں پر انسان ہوں گے انسانوں کے ریلیٹڈ پرابلمز بھی ہوں گے، خواہ وہ امریکہ ہو، خواہ وہ یورپ ہو، خواہ وہ پاکستان ہو یا سعودی عرب ہو۔ سیکشول ریلیٹڈ پرابلمز ہر انسان کو ہو سکتے ہیں اور ہر معاشرے میں ہوتے ہیں۔ تو اس کے لیے کچھ رولز اور نارمز بنا کے ود ان دی لمیٹیشنز آف آور سوسائٹی اینڈ ریلیجن وی شوڈ ڈسکس اٹ اوپنلی۔ تو اس حوالے سے کیونکہ میرے پاس تو سارے یہی پیشنٹس آتے ہیں، تو ان کو ہم ڈیل کرتے ہیں، اور پھر ہمیں ان کو کس طرح ڈیل کرنا چاہیے یہ بھی ہمیں پتہ ہوتا ہے۔ تو جس طرح ہم سائیکیٹرک پیشنٹ سے ڈرتے ہیں، اس طرح شاید آپ اس طرح سیکشول ڈیزیزز کے بارے میں کھل کر بات نہیں کر سکتے، لیکن ہم پھر بھی تھوڑی بہت ہر محفل میں ہم کچھ نہ کچھ کہہ دیتے ہیں، تو اس میں ذرا اوپننس آ جاتی ہے۔ پھر اینی ویز، آپ نے جس طرح کویسچن کیا سب سے پہلے کہ جب
कपल आपके पास आता है और इनको इनफर्टिलिटी का मसला होता है, बांझपन का, तो क्या करना चाहिए पहले? तो मेरे ख्याल से तो सबसे पहला जो टेस्ट होता है वो मर्द को ही करना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर प्रॉब्लम्स बहुत जल्दी डिटेक्ट हो जाती है। और सबसे जो पहला टेस्ट होता है वो सीमेन एनालिसिस है। ठीक है, सीमेन एनालिसिस। हाँ, बट इट शुड बी डन इन ऑथेंटिक लैब, क्योंकि इसी को बेस बना के हम आगे जाते हैं। क्योंकि ऐसे लैब्स हैं यहाँ पर कि जो बिल्कुल लैब टेस्ट मतलब सीमेन एनालिसिस करना ही नहीं जानते, ऐसे टेक्नीशियंस हैं। क्योंकि हमारे लैब्स में तो अक्सर सब स्टैंडर्ड लैब होते हैं, इधर उधर बनाए होते हैं। इवन हकीमों ने अपने लैब्स बनाए हुए हैं, क्वेक्स ने, तो सारे लैब्स बनाए हुए हैं। उनको पता ही नहीं है कि स्पर्म क्या होता है, इनमें क्या क्या चीज़ें देखनी चाहिए। बस एक प्रिंटेड उस पर लिख देते हैं कि इतने इतने हो गए किसी। इवन मैंने ऐसे पेशेंट्स भी देखे हैं जो एजोस्पर्मिक होते हैं, जिनमें सीमन होते ही नहीं और सीमन में स्पर्म होते ही नहीं, और उनको मिलियंस ऑफ स्पर्म दे दिए जाते हैं। यानी कि फ्रॉड टेस्ट होता है, फेक टेस्ट होता है, फेक टेस्ट होता है। और अभी तो आजकल जो वो है कि इसको जो एंड्रोलॉजी लैब्स हैं, इसके अपने लैब्स होते हैं सीमन के, एंड्रोलॉजी लैब्स उसे बोलते हैं, और वहाँ पर ही उन टेस्ट को कराना चाहिए। और अभी जो नया वो आया है उसमें कासा ऐसे कहते हैं, कंप्यूटर असिस्टेड सीमेन एनालिसिस, वहाँ से कराना वो क्या होता है? वो जो ह्यूमन एरर होती है वो उससे निकल जाती है। अच्छा। क्योंकि वो तो मिलियंस ऑफ स्पर्म होते हैं। अक्सर तो पेशेंट आते हैं कि डॉक्टर साहब पहले हमारे इतने मिलियन स्पर्म थे, अभी 3 महीने की ट्रीटमेंट लिए इतने हो गए। तो वो डिफरेंट लैब से कराते हैं, उसके डिफरेंट स्टैंडर्ड्स होते हैं, ठीक है ना। तो सबसे बेस्ट ये है कि एंड्रोलॉजी लैब से वो टेस्ट कराया जाए, एक ही लैब से कराया जाए, और फॉलोअप के बाद भी उसी लैब से कराना चाहिए। और अगर वहाँ पर कोई ट्रेंड एंड्रोलॉजिस्ट हो वो टेस्ट करा ले, और अगर नहीं है तो फिर एटलीस्ट ट्रेंड बंदा हो। अच्छा तो यह है कि कासा हो, कंप्यूटर असिस्टेड सीमेन एनालिसिस हो, तो उसमें फिर फॉलोअप में आसानी हो जाती है हमारे लिए। तो जो सबसे पहले टेस्ट करना चाहिए कपल्स को, वो सीमेन एनालिसिस करनी चाहिए और ऑथेंटिक लैब से करना और चाहिए। ये मतलब ये नहीं कि इसको अगर हम कहें तो ये एक मर्द को करना चाहिए, और इसमें कोई शर्म की बात नहीं है कि अगर आपके बच्चे नहीं हो रहे। क्योंकि हमारे पास बहुत ऐसे पेशेंट आते हैं कि 10 साल से शादी नहीं हुई और औरत को टारगेट किया जाता है। औरत बेचारी मतलब आपको देखें, हमारे एक बच्चे होना बड़ा ज़रूरी है। और अगर मैं साइकेट्रिस्ट आपसे बात करूं तो 10 साल शादी को हो गए हैं, इशू लेस है, और बहुत ज़्यादा घर में प्रॉब्लम हो रहे हैं। सास से बातें सुनना, देवर से बातें सुनना, नन से बातें सुनना, औरत को ही कसूरवार ठहराया जाता है, और मर्द जो है एक सुपरमैन की तरह आता है, और मर्द कभी टेस्ट होता ही नहीं है उसका, और औरत के अंदर ही सारे मसले निकाले जाते हैं। तो ये आपने बड़ी प्यारी बात की कि कम से कम मर्द को चाहिए एक दफ़ा टेस्ट तो करा लो, एक टेस्ट करा लो, अब कासा टेस्ट, और ये सारे टेस्ट पेशावर में मौजूद हैं। जी बिल्कुल। तो आपके अपने शहर पेशावर में अल्लाह ताला का शुक्र है जब सारे टेस्ट मौजूद हैं, ऑथेंटिक आपके पास स्पेशलिस्ट हैं, इनसे रब्ता करके सारे टेस्ट कराएं। इवन आपने तो 10 साल की बात की, हमारे पास पेशेंट्स आ जाते हैं, शादी को 2-3 महीने हो चुके होते हैं, और वो आ जाते हैं कि हमारे बच्चे नहीं हो रहे। तो उनको रीअश्योर कराना होता है कि इसमें एटलीस्ट जो इनफर्टिलिटी की अपनी डिफिनीशन है वो 1 साल तक अगर आप रहे और अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स करे, और उसके बाद भी अगर बच्चे ना हो तो उसे इनफर्टिलिटी कहते हैं। उन पेशेंट्स की वो करते हैं। लेकिन सोशल उस पर इतना दबाव होता है, टेंशन और प्रेशर होता है, सोशल प्रेशर इतना होता है उन पे कि वो शादी के 2-3 महीने आ जाते हैं। लेकिन अभी मैंने देखा है अक्सर तो ऐसे पेशेंट्स होते हैं तकरीबन जो हमारे पेरिफेरी से आते हैं, तो मैं जब उनसे कहता हूँ कि आप क्यों इतनी जल्दी मतलब वो करना चाहते हैं, तो कहते हैं मैंने बाहर जाना है। ये भी एक अलमिया है, मैंने बाहर जाना। अक्सर पेशेंट्स होते हैं कि हमने बस टिकट कराया हुआ है और जो ही प्रेगनेंसी हो जाए मैं बाहर चला जाऊँगा। तो ये भी एक ज़्यादती है। वैसे तो इनफर्टिलिटी की जो डिफिनीशन है वो 1 साल तक अगर आप वो करें और ट्राई करें और फिर भी बच्चे ना हो तो ट्रीटमेंट करानी चाहिए, इन्वेस्टिगेशन भी करानी चाहिए। लेकिन बाज़ जो एजेस होते हैं फीमेल में स्पेशली, जब एज उनकी 35 ईयर्स से ज़्यादा हो तो उसमें फिर 6 मंथ्स के बाद अगर वो ना हो जाए, प्रेगनेंसी ना हो, तो उसमें फिर ट्रीटमेंट करानी चाहिए, उस इन्वेस्टिगेशन कराने चाहिए। या पहले से कोई प्रॉब्लम हो मेल को या फीमेल को, तो वहाँ पर भी आपको फिर आफ्टर 6 मंथ्स इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करानी चाहिए। तो एक यहाँ हमारे पास एक साइकोलॉजिकल डिजीज़ बन जाती है, एक ऑर्गेनिक प्रॉब्लम से वो साइकोलॉजिकल डिजीज बन जाती है। बिल्कुल। हाँ, और फिर वो घर में फिर ज़्यादातर औरत को शिकार, मर्द पे तो प्रेशर रहता है लेकिन औरत को भी इसका शिकार होना पड़ता है। फिर तरह तरह की बातें सुन, औरत पे प्रेशर बनता है, लेकिन वो औरत फिर मर्द को ही ट्रांसफ़र करती है। तो ये नहीं कि
میں آپ سے تھوڑا سا چلے اور ڈیٹیل میں اس کی لبرٹی لیتا ہوں. آج آپ نے بات کی نا تھوڑی سی میں بھی اپنی باؤنڈری کراسنگ کرتا ہوں کہ آپ نے ایک بات کی نا کہ سیمن انالیسس, اس میں تھوڑا سا اسپرم کاؤنٹ ہوتا ہے. تو اگر ہم اسپرم کاؤنٹ کیا ساری زندگی ایک جیسا رہتا ہے یا اوپر نیچے ہوتا رہتا ہے؟ اس میں یہ ہے نا کہ سیمن میں ہم 4-5 چیزیں دیکھتے ہیں. ایک تو والیوم کتنا, دوسرا اس میں کاؤنٹ کتنا, دیٹ شوڈ بی مور دین 15 ملین, والیوم شوڈ بی مور دین 1.5 ml. اور اس کی جو موٹیلٹی ہوتی ہے, موٹیلٹی میں پھر ریپڈ پروگریسو موٹیلٹی ہوتی ہے, سلو پروگریسو ہے, موٹائل اور ایم موٹائل, نان پروگریسو جسے کہتے ہیں, نان پروگریسو اور ایم موٹائل ہے. ٹھیک ہے, پھر اس پہ پھر ایم موٹائل اور ڈیڈ اسپرم کو ڈفرینشیٹ کرتے ہیں. ٹھیک. اور اس کے علاوہ مارفولوجی دیکھتے ہیں کہ کتنے اسپرم نارملی شکل اس کی نارمل ہے, دیٹ شوڈ بی مور دین 4%. اور اس کے علاوہ اس میں پس سیلز دیکھتے ہیں, پس سیلز بھی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, یعنی کہ جو زخم والے سیلز ہوتے ہیں, ہاں وہ سارے دیکھتے ہیں. لیکن ایک سیمن انالیسس میں اکثر ہمارے پاس پیشنٹ آتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب اس میں زخم ہے میرا, حالانکہ وہ زخم نہیں ہوتا. اکثر وہ امیچور اسپرم سیلز ہوتے ہیں جو راؤنڈڈ ہوتے ہیں, اور لوگ یہ سمجھتے ہیں, اکثر ڈاکٹر یہی سمجھتے ہیں کہ یہ پس سیلز ہے, اور بیچارہ اس کے پیچھے لگا ہوتا ہے کہ یہ پس سیل ہے, حالانکہ وہ سمپٹومیٹک نہیں ہوتا, کوئی علامات نہیں ہوتی زخم کی, لیکن وہ یہ سمجھتے ہیں. تو سیمن انالیسس جو بیسک ٹیسٹ ہے اچھی جگہ سے کرانی چاہیے, اور اس میں یہ چیزیں بہت امپورٹنٹ. صحیح. ابھی جو سوال ہے بڑا میرا ایسا سوال ہے جو کہ انٹرنیٹ کی دنیا پہ بہت بڑا ایک سوال ہے, بلکہ انٹرنیٹ کی دنیا پہ کیا بلکہ آپ شہروں میں جائیں, کراچی میں جائیں, پشاور میں جائیں, وال چاکنگ میں بھی لکھا ہوتا ہے, وہ ہے مردانہ کمزوری. مردانہ کمزوری کی ایڈورٹیزمنٹ ہر جگہ ہوتی ہے. پہلے تو یہ بتائیں کہ مردانہ کمزوری ہوتی کیا ہے؟ اصل میں یہاں پر ہماری سوسائٹی میں اسپیشلی کہ سیکشل میڈیسن جتنا یہ پرانا ہے اتنی اس پہ نہ ریسرچ ہوئی ہے, نہ بات ہوئی ہے, نہ کل کے بات ہوئی ہے, اور اس چیز کو لوگ ایکسپلائٹ کر رہے ہیں. جو کویکس ہیں ان چیزوں کو وہ ایکسپلائٹ کر رہے ہیں, اور ہمارے سوسائٹی میں کچھ متس ہیں, کچھ کنفیوژنس ہیں, وہ کلیئر نہیں ہے. مطلب وہ ہر بیماری کو وہ مردانہ کمزوری سمجھتے ہیں, خواہ کسی کے بانجھ پن ہو اس کو بھی مردانہ کمزوری سمجھتے ہیں, کوئی ٹائمنگ کا مسئلہ ہو اس کا بھی. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو مردانہ کمزوری بیسیکلی ہوتی ہے وہ ایریکٹائل ڈسفنکشن ہے, جس کے نفس میں تناؤ نہ ہو, سختی نہ ہو, اسے مردانہ کمزوری کہتے ہیں. پھر جلد فارغ ہونا, پری میچور ایجیکولیشن, یہ ایک الگ مسئلہ ہے. این آرگیزمیا کہ آپ کو شوق نہیں ہوتا, یہ ایک الگ مسئلہ ہے. فارغ ہونا مینز ایجیکولیشن, یہ ایک الگ مسئلہ ہوتا ہے. کسی بندے میں یہ سارے اکٹھے بھی ہو سکتے ہیں, کسی مریض میں, یا کسی مریض میں سختی تو آتی ہے لیکن اس میں پھر ٹائمنگ کا ایشو ہوتا ہے, یہ بھی ہو سکتا ہے. یہ دونوں ہوتے ہیں لیکن اس کو پتہ نہیں چلتا, آرگیزم نہیں آتے, تو یہ ایک الگ مسئلہ ہے. بعض اوقات یہ تینوں پرابلم نہیں ہوتے لیکن ان کا منی جو ہوتی ہے وہ باہر نہیں آتی, اس کو این ایجیکولیشن بولتے ہیں یا ریٹروگریڈ ایجیکولیشن بولتے ہیں. تو یہ الگ الگ باتیں, الگ الگ مسائل ہیں, اور ان کی الگ الگ, جن کے مردانہ کمزوری بہت براڈر ٹرم ہے, اس میں بڑے اور چھوٹے چھوٹے اس کے اپنے مسئلے ہیں. ہاں بالکل بالکل بالکل. تو یہ سارے پرابلمز الگ الگ ہے, اور ان کی الگ انویسٹیگیشن ہونی چاہیے, ان کی الگ ٹریٹمنٹ ہوتی ہے. تو یعنی کہ ہم جب دیکھتے ہیں وال چاکنگ پہ کہ مردانہ کمزوری اس کا ایک ہی علاج, یا ہم ایون یوٹیوب پہ دیکھتے ہیں, ایون یہاں پر میں ایک بات یہاں پر جو میرے پاس بہت سارے ایسے پیشنٹس آتے ہیں, وہ کہتے ہیں قطرے جا رہے ہیں تو میں کمزور ہو گیا ہوں. ہماری سوسائٹی میں دس از کال دانت سینڈروم, اس میں بولتے ہیں کہ یہ جو پری کم ہوتا ہے جس طرح, یا جس طرح آپ سیکشول اسٹیمولیشن جو ہی آپ کی ہوتی ہے تو اس میں پھر کوئی سیکریشنز آتی ہے, یوریترل سیکریشنز ہوتی ہے فرام دی یوریترل گلینڈس. تو میں ان کو اس طرح کہتا ہوں کہ آپ کو جب کھانے کے لیے بیٹھ جاؤ اور آپ کو منہ میں سلائیوا آ جائے تو جسٹ لائک دس, یہ کوئی بیماری نہیں. لیکن ہماری سوسائٹی میں یہ مشہور ہے کہ میرے گھٹنوں میں درد ہو گیا اس کی وجہ سے, اور میری جو کمر میں درد ہے اس کی وجہ سے. جو متس ہے, فالس بلیوز بن گئے ہیں, اور اس کی وجہ سے یہ جو دوسرے حکیم حضرات ہیں وہ کشتے بناتے ہیں لوگوں کے لیے, وہ کیش کر رہے ہیں, اس کو کیش کر رہے ہیں ان کو بس. یا دوسرے لوگ ہیں, ایون ہمارے ڈاکٹرز 5-6 قسم کی ملٹی وٹامنز, اور وہ بیچارہ ساری عمر اسی تگ و دو میں لگا دیتا ہے کہ یہ بیماری میری ٹھیک ہو ہی نہیں رہی. اکثر تو ہوتے میرے قطرے جاتے, پیشاب کے بعد قطرے, تو پیشاب کے بعد قطرے تو ایون یہ جو یوریترا ہے وہاں پر 15-20 قطرے ویسے بھی رہ جاتے ہیں. تو یہ کوئی بیماری نہیں, لوگ کہتے کہ مجھے کمزوری ہے.
تو یہ زیادہ تر پیشنٹ کو بالکل وہ سائیکولوجیکلی ان کے سائیکالوجی کے ساتھ لوگ کھیلتے ہیں. زیادہ تر ہمارے جو کویکس ہوتے ہیں, حکیم ہوتے ہیں, اور کچھ میں یہ سمجھتا ہوں ڈاکٹرز کا بھی قصور ہے کہ جن کو اس بیماری کی اتنی سمجھ نہیں ہوتی, وہ مریضوں کے ساتھ ان کی زندگی کے ساتھ کھیلتے رہتے ہیں. کے دے رہے ہوتے ہیں اینٹی بایوٹکس, ہر قسم کی اینٹی بایوٹک پہ ڈالا ہوتا ہے کہ یہ بہت بڑی بیماری ہے اور یہ پھر آپ کے بچے نہیں ہوں گے. ینگ لڑکے آتے ہیں, ان میریڈ لوگ آتے ہیں, تو وہ کہتے ہیں کہ ہمیں یہ بیماری ہے اور ہمارے پھر بچے نہیں ہوں گے, ہم شادی کے قابل نہیں. ایون ایسے پیشنٹس آ جاتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب میں شادی کروں یا نہ کروں, کیونکہ فلاں نے تو مجھے اس طرح بتائی ہوئے کہ آپ شادی نہ ہی کرے تو بہتر ہے. ہاں, تو یہ جو مسکنسیپشنز ہے اور لیک آف سیکشول ایجوکیشن ہے اس حد تک ہے. یہ بہت بڑا لیک آف سیکشول ایجوکیشن پھر ایک بہت بڑی بلا کی صورت میں ہمارے معاشرے میں نکلتی ہے. لیک آف سیکشول ایجوکیشن کی پھر ہم خطرناک نیوز سنتے ہیں ہمارے معاشرے میں, جب وہ ہم دیکھتے ہیں کہ بچوں کا سیکشول ابیوز ہوتا ہے, سیکشول ریپ ہوتا ہے, اور پھر طرح طرح کے واقعات ہوتے ہیں, اور پھر وہ ہم ہیڈ لائنز دیکھتے ہیں. اچھا, یہ تو کوئی اور ٹاپک ہے, لیکن یہ مجھے بتائیں کہ ایک ٹیسٹوسٹیرون کی بھی میں بات کروں گا, ایک ایسا ہارمون جو کہ خالی مردانہ کمزوری کے ساتھ نہیں جوڑا, بلکہ ہم جو لوگ جم میں جاتے ہیں وہ یہ آپ کے مسلس کے ساتھ بھی اس کا بڑا ایک فائدہ ہے, اس کو جوڑا ہوا ہے. ہمارے پاس بڑے پیشنٹ آتے ہیں جن کو سٹریس ہوتی ہے, گھبراہٹ کی بیماری ہوتی ہے, ڈپریشن ہوتا ہے. تو آپ کا کیا اندازہ ہے کہ کیا مردانہ کمزوری اور سٹریس, مردانہ کمزوری اور ڈپریشن, مردانہ کمزوری اور گھبراہٹ, کیا ان کا آپس میں کوئی لنک ہے؟ ڈیفینیٹلی بہت زیادہ لنک ہے اس میں. دیکھیں, جب آپ ڈپریس ہوتے ہیں تو آپ کو لاس آف لیبیڈو ہو جاتی ہے, شوق ختم ہو جاتا ہے, آپ کی جو اسٹیمولیشن ہوتی ہے وہ نہیں ہوتی, نائٹرک آکسائڈ سیکریٹ نہیں ہو رہا ہوتا. نائٹرک آکسائڈ سیکریٹ نہیں ہو رہا تو جو میکینزم ہے وہاں پر, پھر وہ ایڈینائٹ سائیکلیز انزائمز ہے وہ کام نہیں کر رہے. اچھا, ذرا تھوڑا ان کو بتائیے کہ نائٹرک آکسائڈ کرتا کیا ہے ہمارے بلڈ اس کے ساتھ, ذرا ویور کو. یہ تو خاص ڈاکٹرز کے لیے میکینزم ہے کہ جو نائٹرک آکسائڈ ہوتا ہے وہ انزائمز کو اسٹیمولیٹ کرتا ہے, اور وہ انزائمز پھر اس کو کیلشیم لیول کو ڈکریز کرتا ہے, اس کی وجہ سے مسل ریلیکس ہو جاتے ہیں, اور مسل ریلیکسیشن کی وجہ سے پھر ایریکشن ہوتی ہے, سختی آتی ہے. ٹھیک, تو جب وہ نائٹرک آکسائڈ ہی سیکریٹ نہیں ہوگا تو ایریکشن کہاں سے آئے گی؟ تو اٹ پلیز ویری امپورٹنٹ. نہیں, بڑا آپ نے ڈائریکٹ رول بتا دی کہ اسٹریس کا, ڈپریشن کا, انگزائٹی کا کمزوری کے ساتھ بہت آپ نے بڑا زبردست ایک ریلیشن بتا دیا. یہ بالکل یہ میکینزم آف ایکشن ہے. اچھا, دوسری بات یہ ہے کہ جو اینٹی ڈپریسنٹس ہوتے ہیں اس کا بھی ایک سائیڈ افیکٹ ہے, بالکل سائیڈ افیکٹ ہے کہ اس سے پھر لاس آف لیبیڈو ہوتی ہے, اور پھر بھی لاس آف لیبیڈو ہوتی ہے, فنکشن آ جاتے ہیں. تو ایسے پیشنٹس کو پھر ہم آپ کے پاس ریفر کرا دیتے ہیں کہ ایسی میڈیکیشنز ہو جس کی وجہ سے وہ سٹریس بھی ٹھیک ہو جائے, سٹریس بھی ریلیو ہو جائے, اور اس کو اریکٹائل ڈسفنکشن کا مسئلہ بھی. ہمیں یہ بہت بڑا چیلنج ہے. ہم جب ٹریننگ کرتے تھے تو ہماری جو کمپلائنس, یعنی کہ جو مریض ہمارا دوائی لیتا ہے, اس کی دوائی نہ لینے کی وجہ سب سے بڑی یہی ہے کہ سیکشول سائیڈ افیکٹس ابھی بھی ویسٹ میں بھی بہت بڑا کاز ہے. تو اسی لیے سائیکیٹری میں ان دوائیوں پہ بہت کام ہو رہا ہے کہ جن کے سیکشول سائیڈ افیکٹس بہت کم ہیں, جس میں آپ نے بتایا نا کہ انارگزمی یا لیبیڈو کو ڈکریز کرتی ہیں. اور ابھی بھی کچھ ایسی دوائیاں آئی ہیں کہ جو کہ آپ کی ڈپریشن کو کم کرتی ہے, لیکن ساتھ میں سیکشول سائیڈ افیکٹس ان کے بہت کم ہیں. لیکن یہاں پہ جب کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کو گھبراہٹ کی وجہ سے کام, میں اگر ویورز کو اور آپ کو بتانا چاہوں گا کہ کام وہاں پہ ہمارے لیے مشکل ہوتا ہے کہ جب ایک بندے کو گھبراہٹ کی بیماری ہو, گھبراہٹ اور ڈپریشن کی وجہ سے, انگزائٹی کی وجہ سے اس کو مردانہ کمزوری ہو, اور جب آپ کو لگے کہ اس کو انگزائٹی کا علاج کرنا چاہیے, اور اگر انگزائٹی کا علاج اس کو تھیراپی سے نہیں ہو رہا, اب آپ اس کو دوائی دینی پڑے گی, لیکن اس دوائی کا سائیڈ افیکٹ بھی مردانہ کمزوری. تو یہاں پہ ایک اچھا ڈاکٹر, ایک اچھا تجربہ کار ڈاکٹر, اور ایسا ڈاکٹر کہ جو کہ جس کے پاس ٹائم ہو, وہ آپ کو کہتے ہیں نا کلینکل ایکومین آپ کا کام آتا ہے. تو یہ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ دوائیاں جو ہیں وہ کرتی ہیں, لیکن یہاں پہ ایک تجربہ بہت کام آتا ہے. یہ مجھے بتائیں کہ ہمارے پاس آپ کی بات کاٹوں گا. جب ہم فرانس میں تھے, FECSM ایگزام ہم دے رہے تھے, اچھا, فیلوشپ آف یورپین کالج آف سیکشول میڈیسن. تو وہاں کا جو ہمارا انٹینسیو کورس تھا, تو وہاں پر ایلیجیبلٹی کرائٹیریا 2 بندوں کا تھا, ایک یورولوجسٹ کا اور دوسرے سیکیٹرسٹ کا. اچھا, تو سیکیٹرسٹ اور ہم اکٹھے بیٹھ کے وہ کورس
اٹینڈ کر رہے تھے اور جو ہمارا پیپر تھا وہ بھی تقریباً سیم تھا. اچھا. تو جو سیکشول میڈیسن ہے یورپ میں تو وہ دونوں ٹریٹ کرتے ہیں, یورولوجسٹ ہوتے ہیں, جی پیز ہوتے ہیں یا سیکیٹرسٹ ہوتے ہیں. تو یہ بہت کلوزلی ریلیٹڈ ہے. تو اس کیا جس طرح کہتے ہیں کہ ڈبل ایج سوارڈ ہے. جب آپ ایسے ڈپریس یا انزائٹی کے پیشنٹ کو ٹریٹ کر رہے ہو ہیونگ اریکٹائل ڈسفنکشن, تو بہت سوچ سمجھ کے آپ کو اس کو ٹریٹ کرنا چاہیے. اینڈ یو شوڈ رول آؤٹ دی آرگینک کاز سب سے پہلے. ہاں, کہ وجہ کیا ہے. ایسا نہ ہو کہ ایک پیشنٹ کو میں لیبل کروں سائیکولوجیکل اریکٹائل ڈسفنکشن اور اس میں ہو آرگینک کاز. بڑی زبردست بات ہے. اور ہم بھی جب ہمارے پاس بھی ڈپریشن کا کوئی پیشنٹ ہو تو سب سے پہلے ہم آرگینک کاز اس کا دیکھتے ہیں کہ ایسا نہ کہ وہ انیمک کو, ایسا نہ کہ اس کو تھائرائڈ کا مسئلہ ہو اور ہم اس کو ایز اے ڈپریشن لیبل کریں. لیکن کبھی کبھی مریض ہم سے ناراض ہوتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب پشتوں میں کہتا ہے کہ آپ ہم سے کیوں فضول ٹیسٹ کروا رہے ہو, لیکن وہ ٹیسٹ اس کی بہتری کے لیے ہوتے ہیں. ابھی کل ہی میں نے ایک پیشنٹ دیکھی بلکہ, اور اس میں سارے ڈپریشن کے علامات تھے, لیکن جب اس کے ٹیسٹ کرائے تو اس میں سیویئر انیمیا پلس تھائرائڈ کے مسئلے تھے. اب آپ مجھے بتائیں کیسے میں اس کو ایسا سارا ہی دیتا. اس کو فوراً میں نے میڈیکل اسپیشلسٹ کو ریفر کیا. تو مریض کی ایک اور بات بھی میں نے نوٹ کی ہے. جی, بعض پیشنٹس ہوتے ہیں وہ سیکشول ڈسفنکشن کی وجہ سے ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں. یس. اور بعض پیشنٹ جو ہوتے ہیں ڈپریشن کی وجہ سے سیکشول ڈسفنکشن میں چلے جاتے ہیں. تو اٹ شوڈ بی اے ٹیم ورک ہونا چاہیے, لیزون ہونا چاہیے, کلوز ورک ہونا چاہیے. ایک سوال میں نے پوچھا, اپنے ایک پول کرایا تو بڑے لوگوں نے آپ کے لیے ایک سوال, ہمارے کچھ ویورز ہیں انہوں نے کمنٹس میں اس میں بتایا کہ ڈاکٹر صاحب کیا ٹائٹ جینس, موبائل فون یا لیپ ٹاپ اگر ہم اپنے لیپ پہ رکھیں, گود میں رکھیں, یہ مردوں نے پوچھا ہے کہ کیا ٹائٹ جینس, موبائل فون یا لیپ ٹاپ اگر ہم یوز کریں اس سے کیا مردانہ کمزوری ہوتی ہے؟ لیپ ٹاپ اور موبائلس تو ابھی آئے ہیں, اس پہ مطلب اتنا ریسرچ ورک نہیں ہوا, لیکن جتنا ہوا اس پہ میں بتا دیتا ہوں, بات کر لیتا ہوں. جو ٹائٹ جینس ہے اس کی کوئی وہ نہیں ہے. جینس جو انڈر ویئر آپ پہنے ہو دیٹ شوڈ ناٹ بی سلیکان میڈ, وہ گرم نہ ہو. کاٹن آپ پہنے تو اس پہ کوئی وہ نہیں ہے, اس پہ ریسرچ ہوئی ہے. اور جو لیپ ٹاپ اور یہ جو سیل فون ہے دیٹ شوڈ بی آن یور رائٹ اور لیفٹ سائڈ, آن بوتھ دی فلینک سائڈ. اٹ شوڈ ناٹ بی نیئر دی ٹیسٹیز, کیونکہ افیکٹ کر رہی ہے. یس, افیکٹ کرتے. کارڈیولوجسٹ بھی کہتے ہیں کہ وہ دل کے قریب نہ رکھے. ہاں, نیئر دی ہارٹ. جی. اور شوڈ ناٹ بی نیئر دی لائک دی برین. اٹ شوڈ ناٹ بی نیئر دی ٹیسٹیز. تو ہارمونس کو ڈسٹرب کرتی ہے, ڈیفینیٹلی کرتی ہے. یس. تو ایسے گود میں نہ رکھے. ویسے بھی وہ گرم ہوتی ہے, ہیٹ بھی پرووائڈ کرتی ہے. لیپ ٹاپ سے کافی ہیٹ وہ ہوتی ہے. اور اس لیے جو انفرٹیلٹی کی ایک کاز وہ ہے کہ ہم اپنے پیشنٹ سے پھر پوچھتے ہیں کہ تمہارے پروفیشن کیا ہے. کوئی اینٹوں کی بٹی میں کام کرتا ہے, کوئی بیکری میں کام کرتا ہے, ٹھیک ہے, کوئی تندور میں کام کرتا ہے. تو اٹ انکریزز دی ٹمپریچر آف دی ٹیسٹیز بائی 2 to 3 ڈگری. ایون جو ہمارے ایک کامن پرابلم ہے ویریکوسیل کا. ویریکوسیل میں کیا ہوتا ہے کہ جو بلڈ اسٹیسز ہو جاتی ہے وہاں پر ٹمپریچر بڑھ جاتا ہے, اور پھر جو میٹابولائٹس ہوتی ہیں واپس آتی ہے وینس کے تھرو, اور وہاں پر ایبزارپشن ہوتی تھی, فری ریڈیکلز بنتے ہیں, آکسیجن اسپیشیز بنتے ہیں, فری ریڈیکلز. اس کی وجہ سے اسپرم ڈی این اے ڈیمیج ہوتا ہے. تو ہیٹ کی وجہ سے, فری ریڈیکلز کی وجہ سے, ان چیزوں کی وجہ سے وہ بن جاتے ہیں. دیکھیے یہ بڑا زبردست آپ نے بات کی ہے کہ اپنے گود میں کم از کم لیپ ٹاپ کو تو نہ رکھے. لہٰذا اس کا نام ہی لیپ ٹاپ ہے, لیپ پہ رکھنا, لیکن اس کو ایٹ لیسٹ گود میں نہ رکھا جائے. اور اگر میرے ایڈیٹرز یہ بات سن رہے ہیں تو ان کو یہ بات سن لینی چاہیے کہ لیپ پہ نہ رکھے. دوسری بات یہ کہ موبائل کے بارے میں کارڈیولوجسٹ بار بار کہتے ہیں کہ وہ دل کے قریب نہ رکھیں, فرنٹ پاکٹ نہیں ہونا چاہیے. بڑی زبردست آپ نے بات کی. لیکن اب مدعے پہ آتے ہیں کہ مردانہ کمزوری کا, جیسا آپ نے کہا, یہ بہت براڈر ٹرم ہے, اس کا علاج کیا ہے؟ سب سے پہلے تو وہی آپ کی بات میں دہراؤں گا, کاز کیا ہونا چاہیے, کاز کیا ہے. سب سے پہلے ہم یہ دیکھیں گے کہ کاز کیا ہے. اس لیے تو ہم یہ جو پروسیس ہوتے ہیں, پہلے آپ کی ہسٹری, پھر ایگزامینیشن, معائنہ, اور اس کے بعد جو انویسٹیگیشنز ہوتے ہیں, اور اس کے بعد پھر ٹریٹمنٹ. یہ سارے یہ جو ہم کویشچنز پوچھتے ہیں اور یہ جو ہم ایگزامینیشن کرتے ہیں, یہ ساری اسی ایک کڑی ہے, علاج کا ایک حصہ ہے. تو پہلے پتہ ہونا چاہیے کہ وجہ کیا ہے. آرگینک کاز ہے کیا, کوئی ٹیسٹوسٹیرون ہارمونز کی وجہ ہے, یا
اس پہ ٹیسٹیکولر سائز ڈکریز ہے, کوئی جینیٹک کاز ہے, کوئی فیملیل کاز ہے, یا کوئی ڈپریشن ہے, یا کوئی نیوروویسکولر کاز ہے, ہارمونل کاز ہے, تو یا کوئی ایسی میڈیسن لے رہے ہیں, اینٹی ہائپرٹینسو لے رہے ہیں, ایٹینولال. اب اکثر پیشنٹس آتے ہیں 50s میں, آپ کو تو پتہ ہے کہ مردانہ کمزوری آفٹر دی ایج آف 40 ایئرس 50% لوگوں میں ہو جاتی ہے, اور ایٹ دی ایج آف 60 to 70 وہ تو 70-80% لوگوں میں سیکشول ڈسفنکشن آ جاتی ہے. تو پہلے کاز اور اس کے بعد پھر ٹریٹمنٹ. تو جس طرح پہلے ہم نے کہا کہ ایتھیروسکلیروسس ہو جاتی ہے, رگیں بند ہو جاتی ہیں, کیونکہ ایرکشن جو ہوتی ہے خون سے ہوتی ہے, خون کی نالیاں ہی تنگ ہو جاتی ہے, تو پھر خون نہیں آئے گا اور اس کی وجہ سے پھر سختی نہیں آئے گی. تو یہ ایک بڑی وجہ ہوتی ہے ایتھیروسکلیروسس, خاص کر ڈائبیٹک پیشنٹ میں, ہائپرٹینسو پیشنٹ میں. اور پھر جس طرح میں نے پہلے کبھی بات کی, جو اینٹی ڈپریسنٹس ہوتے ہیں ان میڈیکیشنس کی وجہ سے بھی ہو جاتا ہے. کچھ سگریٹ اسموکنگ, اوبیسٹی ایک بہت بڑی وجہ ہے. ہاں, ہماری سوسائٹی میں جو ابھی آج کل بہت کامن ہو رہا ہے اوبیسٹی. تو یہی وجوہات ہے, اور ان وجوہات کو کریکٹ کر کے پہلے جب پیشنٹس ہمارے پاس آتے ہیں تو میں ان سے کہتا ہوں کہ لائف سٹائل موڈیفیکیشن کرو, کیونکہ اگر یہاں پر الٹرا ساؤنڈ میں اگر آ رہا ہے کہ آپ کی جو بلڈ ویسلز تنگ ہے تو اس کے بعد ہارٹ اٹیک کے چانسز ہے. پرسوں ایک پیشنٹ آیا تھا اور اس نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب میں نے آپ کی, اس کو اریکٹائل ڈسفنکشن تھا اور وجہ اس کی تھی آرٹیریل انسفیشنسی. تو میں نے اس سے کہا تھا کہ دیکھو یہ رگیں تو تنگ ہو گئی, یہ مردانہ کمزوری ہے, لیکن اس کے بعد پھر ہارٹ کا پرابلم شروع ہو جائے گا, آپ ٹریٹمنٹ لیں. تو میں نے کہا کہ 1 مہینے بعد آنا ہے. پھر وہ بندہ 6 مہینے بعد آیا. تو میں نے کہا کہ اب ابھی تکلیف کیسی ہے, آپ نے بہت ٹائم لگا دیا, کیوں, کیا وجہ تھی, آپ لیٹ آئے ہو. تو اس نے کہا ڈاکٹر صاحب آپ نے بات کہی تھی کہ اس کے بعد آپ کو ہارٹ پرابلم ہوگا اگر یہ ٹریٹمنٹ نہیں لی, لائف سٹائل موڈیفیکیشن نہیں کی. تو وہ کہہ رہا ہے کہ مجھے تقریباً 1 مہینے بعد مجھے ہارٹ اٹیک ہوا. اچھا, ہوا اس کو ہارٹ اٹیک؟ اور وجہ کیا تھی کہ وہ جو آرٹریز تھی وہ بلاک ہو گئی تھی, اور ڈاکٹر صاحب نے ہمیں بتایا بھی کہ آپ کی آرٹریز بلاک ہو گئی ہے. تو یہی لائف سٹائل موڈیفیکیشن, جو چکنائی والی غذائیں ہیں, میٹھی چیزیں ہیں, یہ نہ کھائے, سگریٹ وغیرہ, الکوہل نہ پئیں. پہلے جتنے اے سیز تھے یا جتنے ایئر کنڈیشن جو گاڑیاں تھی, ابھی تو نہیں, پولوشن بہت ہو گئی, گرین ٹی کم ہو گئی. تقریباً ہر گھر پہ اپنے لیے کوئی جانور رکھتے تھے, اس کا دودھ لیتے تھے. ابھی بازار سے آئے روز ہم سن رہے ہیں کہ کتنی ملاوٹ ہوتی ہے. پہلے گڑ ہوا کرتی تھی, ابھی چینی کتنی زیادہ لے رہے ہیں. تو جو ہماری فزیکل ایکٹیویٹی ہے وہ ختم ہو گئی آلموسٹ. ہر کسی کے پاس گاڑی آ گئی, ضرورت بھی بن گئی, ضرورت بھی ہے, لیکن اس کے خرابی کی جڑ بھی ہے. تو پہلے مطلب کسی علاقے میں ایک خاص گھر ہوتا تھا, اس میں گاڑی ہوتی تھی, تانگے ہوتے تھے, پیدل جایا کرتے تھے. اور ابھی وہ سارا چینج ہو گیا ہے, سارا سیناریو ہمارے چینج ہو, لیکن ہماری ڈائٹ اس کے مطابق اور خراب ہو گئی ہے. فاسٹ فوڈ آ گیا ہے, فاسٹ فوڈ, جنک فوڈ, پیزا, اس وجہ سے یہ چیزیں آ گئی ہیں. اس میں جو جوسز آ گئی ہے, ڈبے کی جوسز, آکسیڈیٹیو آپ کی رگوں کو خراب کر دیتی ہے. ہاں بالکل. تو اب ہم کھانے کی بات کریں, ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں گرین ٹی کیسا ہے؟ گرین ٹی پشاور کا, اس میں وہ ہوتے ہیں اینٹی آکسیڈنٹس, تو کیا یہ ہماری بہترین ہے؟ جتنی زیادہ پی جائے یہ ایک چیز ہے جو پشاور کی اچھی ہے. پشاور کی اچھی ہے. تو ہاں, پروٹینیشیس ڈائٹ ہے, آپ کے تکے ہے وہ کھایا کرے, بالکل جو چکن ہے وہ کھایا کرے, دودھ پیا کرے. لیکن جو گندم کی روٹی ہے جس طرح ہم کھاتے ہیں, یہ جو بریڈ ہے اس کی بیکری بریڈ ہے, یا جو ہم شوارمے ہیں, اور یہ جو پیزاز ہیں, بیکری آئٹم بہت خراب کرتی ہے. اس میں آپ کے ٹرانس فیٹ, ایون جو آپ کسی گھر میں مہمان بھی بن جاؤ تو بسکٹ وغیرہ ضرور رکھیں گے, کیک رکھا جائے گا. تو اور ہم فارمیلٹیز بھی بہت زیادہ کرتے ہیں, اور چائے میں اتنی چینی ڈال دیتے ہیں. اور چینی آپ کی چائے میں کہوے میں مجھے لگتا ہے کہ نہیں, آپ چینی کے دور میں پوچھیں نہیں چاہیے. نہیں ہے, نہیں ویسے نہیں. اچھا ہے, آپ نے بڑی زبردست بات کی. دیکھیں بات, لوگ ڈائریکٹ جو ہے مردانہ کمزوری کے لیے یا انفرٹیلیٹی کے لیے, بھانجپن کے لیے ڈائریکٹ کہتے ہیں ہمیں علاج دو, اور جو آپ نے بات کی اصل علاج یہی ہے. لائف سٹائل موڈیفیکیشن, ایکسرسائز, ہیلدی خوراک, ٹرانس فیٹ کو چھوڑنا. جو ہم بازار میں جو ہم ریڈی ٹو میڈ فوڈز ہیں,
یہ جو ہم بچوں کو کھلاتے ہیں, جو ہم چھوٹی عمر سے کھلاتے ہیں, جس میں اسٹیرائڈ ہوتے ہیں, اس کے علاوہ جو اپنی بات کی یہ جو گرین ٹی ہو گئی, وہ کھانے جس میں اینٹی آکسیڈنٹس ہوتے ہیں جو کہ آپ کی رگوں کو ہیلدی رکھتے ہیں. لیکن افسوس سبزیاں آج کل جو بچے ہیں وہ سبزی بالکل نہیں کھاتے, بالکل نہیں کھاتے, کیونکہ جو ٹیسٹ ہے وہ ڈیولپ ہی نہیں کیا ہم نے بچپن سے. ان بچوں کا ٹیسٹ ہم نے سبزی کے لیے ڈیولپ ہی نہیں کیا. لیکن افسوس ڈاکٹر صاحب لوگ آتے ہیں وہ تو ہیلدی, یہ جو آپ نے لائف اسٹائل موڈیفیکیشن کہی ہیں کہ وہ ہیلدی طریقے سے مرد اپنا ٹیسٹوسٹیرون ہارمون بڑھائے, وہ ڈائریکٹ کہتا ہے کوئک فکس, مجھے کوئک ٹریٹمنٹ چاہیے. لیکن اگر ہم انفرٹیلیٹی کی بات کریں, چلے میں ٹیسٹوسٹیرون ٹیسٹ کی بات کرتا ہوں, لوگ کافی کراتے ہیں. اس ٹیسٹوسٹیرون کے ٹیسٹ کے بارے میں تھوڑا ہمیں بتائیں کہ اس کے کوئی خاص اوقات ہوتا ہے, کوئی خاص. ٹیسٹوسٹیرون کا جو ٹیسٹ ہے وہ صبح 9 بجے سے 11 بجے تک کرانا چاہیے, ٹھیک ہے, اس وقت اس کا لیول ہائی ہوتا ہے. ٹھیک, اس کے بعد آپ کراؤ گے تو وہ لیول اتنا ٹھیک نہیں ہوتا ایکوریٹ. اور ایک ہوتا ہے ٹوٹل ٹیسٹوسٹیرون, ایک ہوتا ہے فری ٹیسٹوسٹیرون. یہ جو ٹوٹل ٹیسٹوسٹیرون ہوتا ہے وہ پہلے کرانا چاہیے, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اس کے بعد پھر اگر آپ سیرم ہارمون بائنڈنگ گلوبولین کرانا چاہتے ہیں, ٹھیک ہے, یا وہ فری ٹیسٹوسٹیرون کرانا چاہتے ہیں تو وہ کرا سکتے ہیں, لیکن پہلے ٹوٹل ٹیسٹوسٹیرون کرانا چاہیے پیشنٹس کا. زبردست. لیکن اب آتے ہیں اس بانجھ پن کے علاج کی طرف, جس کی طرف لوگ آتے ہیں. مجھے بتائیں کہ بانجھ پن کے سب سے زیادہ مشہور یا انفرٹیلیٹی کا علاج کیا ہے جو آپ لوگ کرتے ہیں یا جو عام طور پہ لوگ کرتے ہیں, اسے کہتے کیا ہیں؟ بلکہ میں نے تو نیٹ پہ دیکھا بھی تھا, اس کو IVF کہتے ہیں. نہیں, اس میں پہلے تو پراپر پیشنٹ کو ٹائم ضائع نہیں کرنا چاہیے. فرض کرو 1 سال ہو گئے, وہ آ جاتا ہے, ایک مستند جگہ سے وہ علاج کرانا چاہیے ان کو, ٹھیک ہے. بعض اوقات جو ہوتے ہیں, جو سیمن انالیسس ہے یہ انیشیل ٹیسٹ ہے, ٹھیک ہے, اس کے ساتھ ہم دوسرے ٹیسٹ بھی کراتے ہیں. ٹھیک, سیمن انالیسس کے ساتھ اسکروٹل کلرڈ الٹرا ساؤنڈ کراتے ہیں, ٹھیک ہے. الٹرا ساؤنڈ از ویری نیسیسری, ٹھیک, ٹھیک ہے نا. اس کے بعد سیمن میں اور وائٹیلیٹی کے ٹیسٹ ہوتے ہیں, فرکٹوز کے ٹیسٹ ہوتے ہیں, سپرم DNA فریگمنٹیشن کے ٹیسٹ ہوتے ہیں, ری ایکٹیو آکسیجن اسپیشیز کے ٹیسٹ ہوتے ہیں. ٹھیک, ایڈوانس ٹیسٹ ہے یہ, ٹھیک, وہ ہم پھر کراتے ہیں, ٹھیک ہے. الٹرا ساؤنڈ بھی اگر نارمل ہے, سیمن بھی اگر نارمل ہے تو ٹھیک ہے, بس اس کو ایک سائڈ پہ رکھ دیتے ہیں. اگر پھر بھی انفرٹیل تو ہم DNA فریگمنٹیشن ٹیسٹ کراتے ہیں. فیمیل کو پراپر ایویلویٹ کرنا چاہیے, کیونکہ میرے پاس تو بینگ این اینڈرولوجسٹ میرے پاس تو زیادہ تر میل پیشنٹس آتے ہیں, فیمیل پیشنٹس جاتے ہیں گائنیکالوجسٹ کے پاس. لیکن اکثر ایسے پیشنٹس ہوتے ہیں, اکثر ہی مور دین 70%, جب میں اسے کہتا ہوں کہ آپ کی وائف کے ٹیسٹ ٹھیک ہے تو وہ کہتا ہے ڈاکٹر صاحب ہم نے ٹیسٹ کرائے ہوئے ہیں, لیکن میں جب کہتا ہوں اسے کہ لے آؤ, ہمارے پاس گائنیکالوجسٹ بیٹھی ہوئی ہے, ان کے پاس لے آؤ, تو جب میں دیکھ لیتا ہوں یا گائنیکالوجسٹ دیکھ لیتی ہے تو کسی LHV نے کوئی الٹرا ساؤنڈ کرا دیا ہوتا ہے, اور الٹرا ساؤنڈ پہ وہ کہ اور یورین آ رہی, وہ ایک کویکری ہو رہی ہوتی ہے, کویکری ہو رہی تھی, اور فیمیل سے کہا جاتا ہے کہ آپ کے ٹیسٹ سارے ٹھیک ہیں. تو جو فیمیل کے انویسٹیگیشنز ہوتے ہیں, انفرٹیلیٹی کو ایز اے کپل ٹریٹ کرنا چاہیے, ناٹ ایز اے انڈیویجول, کہ آپ کسی یا میل کو دیکھیں یا فیمیل کو دیکھیں. تو فیمیل میں پھر ہم کچھ ٹیسٹ سجیسٹ کرتے ہیں, جیسے FSH ہارمونس کے ٹیسٹ ہے, LH ہے, TSH ہے تائرائڈ کا, پرولیکٹین ہم دیکھتے ہیں, ٹھیک ہے. AMH دیکھتے ہیں کہ اس کی اوویرین ریزروس کتنے, ٹھیک ہے. TVS کرتے ہیں, ٹرانس ویجائنل اسکین, وہ الٹرا ساؤنڈ کراتے ہیں ہم, اور ایک ایکس رے کراتے ہیں, HSG سے بولتے ہیں, ٹھیک. اس میں جو اس کے جو یوٹرس کے اور اس کے جو فیلوپین ٹیوبس ہوتے ہیں وہ ہم دیکھتے ہیں. تو جو فیمیل جو ریپروڈکٹیو سسٹم ہے اس کو ہم پورا ایویلویٹ کر لیتے ہیں, ٹھیک, کیونکہ جو فیمیل ریپروڈکٹیو سسٹم ہوتا ہے وہ بہت کمپلیکس ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا. تو اس کے لیے پھر انویسٹیگیشنز بھی, جیسے آپ نے شروع میں کہا میل کا ٹیسٹ کرانا آسان ہے, فیمیل کے تھوڑے زیادہ, ہاں, ٹھیک, اور خاص دنوں میں کرانا چاہیے. ٹھیک. اس کے علاوہ ہم ایسٹروجن اور پروجسٹرون ہارمونس کرتے ہیں. 21 ڈے پہ پروجسٹرون کا ہارمون, ٹھیک, ہارمون جو ٹیسٹ ہے وہ بھی کراتے ہیں. اگر وہ انکنکلوزیو ہو, HSG وغیرہ, تو اس کے لیپراسکوپی بھی ہم کراتے ہیں, ٹھیک, ٹھیک ہے. آج کل جو بہت بڑا مسئلہ دیکھنے میں آیا فیمیل پیشنٹس میں, وہ پری میچیور اوویرین فیلئر کا ہے. اچھا, ہاں, اس میں جو اووریز ہوتی ہے وہ اپنے ٹائم سے پہلے وہ میچیور ہو جاتی ہے, تو ان میں پھر فولیکلز نہیں بنتے. تو یہ ایک بہت بڑا مسئلہ دیکھا گیا ہے, اسپیشلی ان ہیلی ایریاز. اچھا, پہاڑی علاقوں سے جو خواتین آتی ہیں ان کی مطلب 20-25 ایج میں وہ اووریز جو ہوتی ہے ان کے کام کرنا
چھوڑ دیتی. اور یہ اوری میں اپنے مطلب آپ مجھے پہ کریکٹ بھی کر دیں کہ اوری وہ عورت کا ایک خاص وہ ہوتی ہے جسے بولتے ہیں, جہاں پر جس طرح سپرم بنتے ہیں, جس طرح سپرم ہوتے ہیں اسی طرح عورت کی اوری ہوتی ہے جو دونوں مل کے پھر آخر میں ایک زائگوٹ جو کہ بچہ بنانے کے لیے پھر آگے وہ کام آتے ہیں. تو یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ امیچور ہو جاتی ہیں بڑی ارلی, ان کے 20 22 24 سال کی عمر میں جو عورت 45 سال میں ہونا چاہیے 25 سال میں میچور. اچھا, اور یہ وہ عورتیں جو کہ پہاڑی علاقوں سے ہوتی ہیں. تو یہ تو آپ نے بڑی ایک مطلب نئی بات مجھے بتائی مجھے بالکل. خیر آج تو بہت میں نے نئی باتیں آپ سے بڑی نئی نئی انفارمیشن سیکھی, لیکن یہ ایک الارمنگ بات میں نے سیکھی جو کہ ویسے ہونی چاہیے. تو کیا علاج ہیں پھر, اس کے علاج کیا موجود ہیں؟ علاج تو مختلف ہیں, اور جس طرح پہلے ہم پہلے ان سے کہتے ہیں کہ یہی لائف اسٹائل موڈیفیکیشن, ٹھیک ہے, اور جو کہ اوویولیشن, فیمیل کا ویٹ کم کرنا, خوراک اور ڈائٹ ان چیزوں کا وہ کرنا. اور دوسری بات یہ ہے کہ پھر اوویولیشن جو ڈیز ہوتے ہیں ان کو ہم سمجھا دیتے ہیں, ٹھیک ہے, کہ ان دنوں میں آپ نے ملنا ہے تو اس سے پریگنینسی ہو جائے. لوگوں کو تو پتہ ہی نہیں ہوتا اکثر اوویولیشن ڈیز کا. خاوند اکثر باہر کام کرتا ہے, فیکٹری میں کوئی کام کرتا ہے کوئی اس طرح, تو ان دنوں میں وہ ملتے ہی نہیں جن دنوں میں اوویولیشن ہو جاتی ہے. کچھ سمپل خاص دن گائیڈنس, آپ پیشنٹ کو گائیڈ کرو, کچھ میڈیسن لو, ملٹی وٹامن. اکثر پیشنٹ آپ نے پہلے جس طرح کہا کہ ان میں کیلشیم کی کمی ہوتی ہے, آئرن کی کمی ہوتی ہے, سمپلی اگر آپ اس کو کریکٹ کر لو تب بھی پریگنینسی ہو جاتی ہے. اچھا, اس کے علاوہ بعض ایسے پیشنٹس ہوتے ہیں جو پہلے میں یہ بھی بتا دوں کہ انفرٹیلیٹی ریشو کیا ہے میل ٹو فیمیل. تو اباؤٹ 25%, ایون لوگ بعض بکس میں 50% بھی کہتے ہیں کہ وہ میل فیکٹر ہوتا ہے, لیکن اباؤٹ 20-25% میل فیکٹر, اس طرح 15% فیمیل فیکٹر ہوتا ہے. 40% کمبائن, کہ مرد میں بھی مسئلہ ہوتا ہے اور جو عورت ہوتی ہے ان میں بھی مسئلہ ہو سکتا ہے. اور 25% ایسے کپلز ہوتے ہیں جن میں نہ مرد میں کوئی مسئلہ ہوتا ہے ظاہری طور پہ, نہ عورت میں, تو اسے ہم ایڈیوپیتھک انفرٹیلیٹی بولتے ہیں. ٹھیک ہے, تو ایسے پیشنٹس میں اگر آپ نے میڈیسن وغیرہ دے دی اور پھر بھی پریگنینسی نہیں ہو رہی تو پھر ٹائم ویسٹ نہیں کرنا چاہیے, ہمیں اسسٹڈ ریپروڈکٹیو ٹیکنیکس کی طرف جانا چاہیے, جسے ہم IUI یا XC کے نام کہتے ہیں. یہ مختلف طریقے ہیں, ٹھیک, لیکن سارے اسسٹڈ ہوتے ہیں. جو آپ وہ نہیں خود بخود نہیں ہو رہا تو آپ اس کو اسسٹ کرتے ہیں. ہاں, ہیلپ کرتے ہیں. یعنی کہ انہی کے مرد کے اپنے جو ان کے لے کے عورت کی اوری لے کے ان کو اسسٹ کر کے, یہ بہت بڑا کنسرن ہے ہماری سوسائٹی میں. پہلا کوشچن یہی ہوتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب یہ جائز ہے کہ ناجائز ہے؟ ہاں, اب یہی میرا سوال ہے کہ حرام ہے, حلال ہے کہ حرام ہے؟ ہاں, تو سب سے پہلے میں بتا دوں پاکستان میں جتنے طریقے ہو رہے سارے حلال ہیں. IUI ہے, IUI ایک پروسیجر ہے, انٹرایوٹرائن انسیمینیشن جسے بولتے ہیں. اس میں ہم کیا کرتے ہیں کہ جو اس کے ہسبینڈ کے جو سپرم ہوتے ہیں اس میں صرف ایکٹیو سپرم لیتے ہیں, جو ڈیڈ وغیرہ ہوتے ہیں یا پس سیلز ہوتے ہیں یا اموٹائل سپرمز ہوتے ہیں اس کو ہم ریموو کر دیتے ہیں, اور اس کو پھر ایک سرنج میں ڈال کے, کیتھیٹر میں ڈال کے, جب وائف کے اوویولیشن ڈیز ہوتے ہیں ان میں بچت دانی ہوتی ہے اس میں ڈال دیتے ہیں. تو اس میں اکثر پرابلمس کو ہم بائی پاس کر دیتے ہیں, اور اس کے پھر جو سکسیس ریٹ ہوتا ہے وہ اباؤٹ 15-20% پہ چلا جاتا ہے. یہ ایک بہت بڑا ٹاپک ہے, اس پہ بھی میں آپ کے ساتھ ایک اور پوڈ کاسٹ کروں گا, کیونکہ اس پہ بھی کافی قسم کے انفرٹیلیٹی ہو گئے ہیں, اور یہ میں نے آپ سے ایک علیحدہ لسٹ رکھی ہوئی ہے سوالوں کی, لیکن میں آگے تھوڑا سا آپ سے اس سے آگے چلوں گا. کچھ انفرٹیلیٹی سے نکل کے, کیونکہ انفرٹیلیٹی پہ ہم نے بہت بات کری, لیکن کچھ ایک دو اور سوالات ہیں ہمارے کامن سوال ہیں کہ انسان کو اگر بار بار پیشاب آئے کیا یہ شوگر کی نشانی ہے, ڈائبٹیز کی, یا یہ پروسٹیٹ کا مسئلہ ہے؟ سب سے پہلے تو یہ کہ پیشاب آنے کے ساتھ ساتھ اس کو اور کیا مسائل ہیں یہ بھی پوچھنا چاہیے نا. پوری ہم ایک ہسٹری لیتے ہیں, اس کا ایک کویسچنیئر ہوتا ہے, اس میں پروسٹیٹ ریلیٹڈ ایک کویسچنیئر ہوتے ہیں, اور یہ جو اسے ہم لوور یونٹ ٹریکٹ سمٹمز بولتے ہیں, پیشاب کے علامات. تو اس میں یہ دیکھنا چاہیے کہ پیشاب کے بار بار آنے کے ساتھ اس کو جلن ہے یا نہیں ہے, اور جو پیشاب ہے وہ رات کے وقت کتنا آتا ہے, اور پیشاب کو روک سکتا ہے یا نہیں روک سکتا.
پیشاب پھر جب واش روم میں چلا جائے تو یہ فوراً آ جاتا ہے کہ نہیں رک کے آتا ہے. پیشاب کی دار کیسی ہے, اس کے ساتھ وہ زور لگاتا ہے یا نہیں لگاتا, پیشاب پورا ہو جاتا ہے کہ نہیں کچھ رہ جاتا ہے. اور جب آپ اس ٹائم پیشاب کر لو تو یہ آدھے گھنٹے بعد آتا ہے, 2 گھنٹے بعد آتا ہے, 1 گھنٹے بعد آتا ہے. تو یہ سارے کوشچنز ہم پوچھتے ہیں, اس کے بعد پھر ہم آگے جاتے ہیں, اس کا ایگزامینیشن کرتے ہیں پیشنٹ کا, کہاں پر پین ہے. ایون ہم پروسٹیٹ کے لیے ایگزامینیشن کرتے ہیں, مختلف ایگزامینیشنز کرتے ہیں. اس کے بعد پھر انویسٹیگیشنز کرتے ہیں, یوریناری کرتے ہیں پیشاب کا ٹیسٹ کہ اس میں کوئی پس سیلز وغیرہ ہے یا نہیں ہے. ٹھیک ہے. زیادہ تر پیشنٹس تو ہمارے پاس انفیکشن کے ساتھ آتے ہیں, یا پھر ڈائبیٹک پیشنٹس ہوتے ہیں, ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا, پیشاب بار بار آتا ہے لیکن اس کے ساتھ پھر پیاس بہت زیادہ لگتی ہے. پیاس بھی لگتی ہے, بالکل پیاس بھی لگتی ہے. اور جو انفیکشن کے پیشنٹ ہوتے ہیں ان میں پیشاب بار بار آتا ہے لیکن کم ہوتا ہے, اس میں بہت زیادہ جلن اور بخار ہوتی ہے, اس میں درد ہوتا ہے اس کو. اور جو پروسٹیٹ کے پیشنٹس ہوتے ہیں یوزولی اگر اس کو انفیکشن نہ ہو تو یہ پیشاب بار بار آتا ہے, رک کے آتا ہے, اور اس کی ایج بھی پھر زیادہ ہوتی ہے. تو ایج ریلیٹڈ کم از کم 45 یا اس سے اوپر, مطلب 60 اور 65 اس سے بھی اوپر ہوتی ہے. ٹھیک. اور اگر پروسٹیٹ کا انفیکشن ہو جائے تو وہ تو 20 ایئرز میں بھی آ جاتا ہے آپ کے پاس. اکثر پیشنٹ آتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب مالا پروسٹیٹ آپریشن ہو کر پروسٹیٹ کی سرجری کرا دے 20 سال میں, تو اس کی ہم پھر اس ٹائم پہ سرجری نہیں کر سکتے. انفیکشن ہوتا ہے, انفیکشن کو ٹریٹ کر کے وہ بندہ خود ہی ٹھیک ہو جائے. لیکن بعض اوقات کرونک پروسٹیٹائٹس ہوتا ہے, وہ سالوں سے آ رہا ہوتا ہے اور پیشنٹ کو بہت ڈسٹرب کرتے ہیں, ایون ڈپریشن میں لے کے جاتا ہے. تو ایسی پرابلمس کو ٹریٹ کرنا پھر دیٹ از چیلنجنگ. ہم اس پہ پھر معائنہ کرتے ہیں کیمرے کے ذریعے, سسٹاسکوپی اسے بولتے ہیں. ایک ایسا سوال جو کہ بلکہ میں خود بھی پوچھنا چاہوں گا, کیونکہ میں خود بھی ابھی ارلی 40s میں ہوں, اور لوگ, میں جو بھی ڈفرینٹ اسپیشلٹی کے لوگ ہوتے ہیں ان کی اسپیشلٹی سے یہ سوال پوچھتا ہوں کہ کیا ایسے وارننگ سائنز ہیں, کیا ایسے ریڈ فلیگ سائنز ہیں جو کہ آپ کے اندر آئیں تو آپ فوراً ایک یورولوجسٹ کے پاس جائیں کہ جو کہ انڈیکیٹ کرتے ہو کہ اللہ نہ کرے یہ پروسٹیٹ کا کینسر ہو سکتے ہیں. اچھا, سب سے پہلے تو یہ ہے نا کہ آپ کی فیملی ہسٹری کیا ہے. اگر خدا نخواستہ آپ کے والد صاحب میں یا دادا میں یا انکل میں کوئی اس طرح کا مسئلہ ہوا ہو کہ اس کو پروسٹیٹ کینسر ہوا ہو, تو پھر تو آپ کو اسکریننگ کرانی چاہیے ارلی 40s میں. 40 سال کی عمر سے آپ کو اسکریننگ کرانی چاہیے, کیونکہ جو پروسٹیٹ کینسر ہوتے ہیں جن میں فیملیز انوالو ہوتے ہیں, ایک ہسٹری ہوتی ہے, تو وہ تقریباً 40 45 50 اور ہونی پروسٹیٹ کینسر ہی چاہیے. ہاں ٹھیک ہے نا. یا اگر آپ کو یہی علامات آ رہے ہیں کہ آپ کو پیشاب بار بار آ رہا ہے اور روک نہیں سکتے اور کھل کے نہیں آتا, ٹھیک ہے نا, تو اس صورت میں بھی آپ کو پھر یورولوجسٹ کے پاس جانا چاہیے کہ کیا وجہ ہے. اکثر اس ایج میں پروسٹیٹ کینسر نہیں ہوتا, انفیکشن ہی ہوتا ہے, اور انفیکشن کو ٹریٹ کرنا چاہیے. اگر اس پرابلم کو آپ اگنور کرو گے تو یہ پھر گردے سوج جاتے ہیں, گردوں کا مسئلہ بن جاتا ہے اس میں. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ اگر پروسٹیٹ کے ساتھ کوئی پین وغیرہ ہو, کوئی اس قسم کا, کیونکہ دیکھا ہے کہ پروسٹیٹ کینسر میں کبھی بھی کوئی ارلی اسٹیج میں درد نہیں ہوتا, کچھ ارلی اسٹیج میں تو درد نہیں ہوتا کسی بھی اس میں, انلارج پروسٹیٹ میں. یہ جو پروسٹیٹ ہے نا, اس کی علامات پہ ڈپینڈ کرتے کہ اس کو ٹریٹ کیا جائے, اس کے سائز پہ ڈپینڈ نہیں کرتا. اکثر پیشنٹس ہوتے ہیں وہ الٹرا ساؤنڈ لے کے آ جائے کہ ڈاکٹر صاحب مجھے کوئی مسئلہ نہیں لیکن میرا پروسٹیٹ بڑھ گیا ہے. تو پروسٹیٹ تو عمر کے ساتھ ویسے بھی اس نے بڑھنا ہے. بعض اوقات جو ہوتا ہے وہ جو نارملی پروسٹیٹ کا سائز ہے وہ 20 گرام ہے, 15 to 20 گرام ہوتا ہے, ٹھیک ہے. یہ عمر کے ساتھ ویسے بھی بڑھتا ہے. ایسے پیشنٹس بھی ہم نے دیکھے کہ جن کے 200 گرام پروسٹیٹ ہوتے ہیں, 200 گرام, لیکن وہ ایسمپٹومیٹک ہوتا ہے, ان کو پروسٹیٹ کی وجہ سے کوئی تکلیف نہیں ہوتی. اور ایسے پیشنٹس بھی دیکھے جن کا 40 گرام پروسٹیٹ ہوتا ہے لیکن اس کے جو لائف سٹائل ہے وہ کوالٹی آف لائف کو افیکٹ کر رہا ہوتا ہے, تو ایسے پیشنٹس کو پھر ہم ٹریٹ کرتے ہیں. میرا آخری سوال کہ اگر پیشاب میں خون آئے, چاہے وہ عمر کا کوئی بھی حصہ ہو, پیشاب میں خون آنا, پھر میں وہی پوچھوں گا کہ پیشاب میں آپ کا جو خون آتا ہے اس کی پراپر ہسٹری ہم لیتے ہیں. ہسٹری کیا ہے؟ ہاں, ہسٹری یہ ہے کہ مطلب دورانیہ کتنا ہے, کتنا کب سے آ رہا ہے, اس کے ساتھ جلن ہے یا نہیں, دس از ویری امپورٹنٹ کویسچن. اس کے ساتھ درد ہے یا نہیں ہے. اگر جلن اور درد نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ خطرناک بات ہے. اگر جلن اور درد نہیں تو یہ خطرناک ہے. یہ خطرناک ہے. اگر جلن اور درد ہے تو پھر خیر ہے. اکثر اوقات ہمارے اس میں جو کامن رسک ریزن ہے
پیشاب میں خون آنے کا وہ ہے انفیکشن کی وجہ سے پیشاب میں خون آتا ہے. یا دوسری جو کامن وجہ ہے وہ ہے پتھری, گردے کی پتھری, مثانے کی پتھری, جو وہاں پر اس کی وجہ سے انفلیمیشن بن جاتا ہے اور اس کی وجہ سے انفیکشن اور پھر پیشاب میں خون آتا ہے. اگر اس کے علاوہ آتا ہے درد بھی نہیں ہے اور جلن بھی نہیں ہے تو اکثر اوقات پھر وہ سرطان کی علامات میں سے ایک علامت ہوتی ہے. تو اس کو ایویلویٹ کرنا چاہیے. اچھا خون پیشاب کے ساتھ مکس ہوتا ہے یا نہیں ہوتا, خون میں لوتڑے ہے یا نہیں ہے. اچھا جو لوتڑوں کا جو شیپ ہے وہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے. اگر لمبے ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ یوریٹر سے پاس ہو کے آ رہے ہیں. اگر گول ہے تو اس کا مطلب کہ مثانے میں ہے. ٹھیک ہے. اور رک جاتا ہے کہ نہیں, مسلسل جاری ہے. ٹھیک ہے. کتنا زیادہ ہے کہ کم ہے. تو یہ سارے کویشچن ہمیں پوچھنے چاہیے. اس کے بعد پھر یورین ٹیسٹ بھی کر لیتے. ٹھیک ہے کہ واقعی خون آ رہا ہے یا نہیں آ رہا. پھر الٹرا ساؤنڈ کراتے ہیں. اس میں جو نان انویزیو ہے, جو فرسٹ اسٹیپ ہے, یوریناری کے ساتھ الٹرا ساؤنڈ کرا دیتے ہیں. تو الٹرا ساؤنڈ میں آپ کو بہت ساری چیزوں کا پتہ چل جاتا ہے کہ پیتھالوجی کہاں پر ہے, کڈنی میں ہے یا اس میں بلیڈر میں ہے یا پروسٹیٹ میں ہے, کہاں پر ہے پیتھالوجی. اس کے علاوہ ہم سسٹاسکوپی بھی کرتے ہیں, کیمرے کے ذریعے معائنہ کر دیتے ہیں کہ کیا وجہ ہو سکتی ہے. لیکن اس سے پہلے ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ مسئلہ کیا ہے, کیونکہ آپ کی وہ ایک ہسٹری اور کلینکل ایک تجربہ اتنا ہوتا ہے کہ وہ ہوتا ہے. بڑا مزہ ہے ویسے آج آپ کے ساتھ ڈاکٹر صاحب. آخر میں آپ کوئی میسج دینا چاہیں, بات کرنا چاہیں جو کہ آپ کو لگتا ہے کوئی چیز رہ گئی ہو؟ آپ نے اتنے مختلف ٹاپکس پہ ایسی باتیں پوچھی ہیں کہ میں کس حوالے سے پیغام پہنچاؤں. لیکن جو اگر فرض کرو ہم انفرٹیلٹی کی بات کرتے ہیں تو میں یہی کہوں گا اپنے پیشنٹ سے, آڈینس سے, کہ انفرٹیلٹی کو ایز اے کپل ٹریٹ کریں. ٹھیک ہے. اور اٹس ناٹ اے اسٹگما. کسی کو بھی ہو سکتی ہے. اٹس اے ڈیزیز, اٹس ناٹ اے اسٹگما. جس طرح دوسری ڈیزیز ہے, گال بلیڈر کی ڈیزیز ہے, کڈنی کی ڈیزیز ہے, اس طرح یہ بھی ایک ڈیزیز ہے, اس کو ٹریٹ کرنا چاہیے. اور اس میں لینتھی پروسیس ہے فرام اتھینٹک پلیسز. ادھر ادھر کا ٹائم ضائع نہیں کرنا چاہیے, کیونکہ اس میں اگر ایک دفعہ 1-2 سال تو ٹھیک ہے, لیکن اکثر زیادہ ٹائم آپ لوگ اسپیشلی ان فیمیلز, کیونکہ فیمیلز میں جو ریپروڈکٹیو پیریڈ ہوتا ہے وہ بہت کم ہوتا ہے, لمیٹڈ ہوتا ہے بنسبت میل کے. تو اس میں یہ چیزیں ذہن میں رکھنی چاہیے. تو ایز اے کپل ٹریٹ کرنا چاہیے اور کسی اچھے مستند جگہ سے کرنی چاہیے. بے صبری نہیں کرنی چاہیے اس میں. اور اگر فرض کرو آپ کا ڈاکٹر آپ سے کہے کہ اسسٹڈ پروڈکٹیو ٹیکنیک کی طرف جاؤ, IUI یا IVF یا XC کی طرف جاؤ, تو یہ بالکل حلال ہے, جائز ہے, اسلامی طریقے ہیں. اس کے سکسیس کے چانسز بہت زیادہ ہیں اور اس کو آپ بار بار کر سکتے ہو. یعنی کہ ایک دفعہ کر لو, بار بار بھی کرا سکتے ہو. بار بار کرا سکتے ہو اس کو. پہلے تو یہ ٹریٹمنٹ بہت زیادہ کامن بھی نہیں تھا اور ایکسپینسو بھی تھا. ابھی تو بہت سارے سینٹرز ایسے کھل گئے ایون ہمارے پشاور میں کہ وہاں سے آپ کرا سکتے ہو. اویئرنیس بھی زیادہ ہو گئی ہے, ریٹس بھی ابھی اتنے وہ نہیں ہے, کیونکہ جب سپلائی زیادہ ہو جاتی ہے, لوگوں کی ڈیمانڈ زیادہ ہو جاتی ہے, پھر ڈفرینٹ کمپنیز انوالو ہو جاتے ہیں, تو پھر آپ اس کے ریٹ بھی کم ہو جاتے ہیں. نہیں, آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ یہ نام ہم پہلے سنتے تھے باہر کے ملکوں میں, پھر کراچی لاہور میں سنتے تھے, اور اب الحمدللہ آپ لوگوں کی بدولت پشاور میں بھی آ گئے ہیں, اور اس کی ہر غریب بندے کے گھر میں بھی اب یہ جا سکتی ہے. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر میر عابد صاحب, آج آپ ہماری مائنڈ کاسٹ میں آئے, اور امید ہے کہ یہ پہلی دفعہ تھی لیکن آخری دفعہ نہیں تھی. انشاءاللہ ضرور آپ کو بھی بلائیں گے, ہم بھی آئیں گے انشاءاللہ. بالکل. اور یہ مائنڈ کاسٹ سے زیادہ ایک اچھا ٹائم گزرا ہے, بہت اچھا ٹائم گزرا ہے, اور لوگوں کو فائدہ بھی ہوگا بہت زیادہ. ڈیفینیٹلی یہ بہت کامن کویشچنز ہیں جو آپ نے پوچھے ہیں, اور اکثر پیشنٹس ہمارے پاس اسی پرابلمس کے ساتھ آ جاتے ہیں. ایون اگر ان پیشنٹس کو یہ پتہ چل جائے کہ یہ بیماریاں ہی نہیں, یہ فزیولوجیکل چیزیں ہیں, تو وہ سیٹسفائی ہو جائیں گے. بالکل. بہت بہت شکریہ. انشاءاللہ آپ کو ایک دفعہ پھر بلائیں گے انشاءاللہ ضرور. امید ہے دوستوں آپ لوگوں نے آج کا مائنڈ کاسٹ انجوائے کیا ہوگا. ڈاکٹر میر عابد کی اتنی زبردست باتیں, مجھے اتنی نئی باتیں پتہ چلی ہیں کہ امید ہے آپ لوگوں نے بھی انجوائے کیا ہوگا. اگر آپ کو کوئی سوال ہے, کوئی بات ہے, کوئی فیڈ بیک ہے, تو ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائیے گا. ڈاکٹر میر عابد کے جتنے بھی کانٹیکٹس ہیں ہم نے ڈسکرپشن میں دیے ہوئے ہیں, اگر آپ نے ان سے رابطہ کرنا ہے تو آپ ان سے کر سکتے ہیں. اور لائک, شیئر اور بیل کے نوٹیفیکیشن کو ضرور
ज़रूर दबाइएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अच्छी बात शेयर करना सदका जारिया है। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो। शुक्रिया।